اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج سال اول والوں کے لیے تاریخ ائمہ معصومین علیہ السلام کا درس نمبر 4 ہے، جس میں حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام، آپ کا اسم مبارک حضرت حسن علیہ السلام ہے۔ ولادت سے قبل ام فضل نے خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا میرے گھر میں آ پہنچا ہے۔ یہ خواب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ام فضل نے بیان کیا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری لخت جگر فاطمہ کے بطن سے عنقریب ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی پرورش تم کرو گی۔ ولادت کے بعد آپ کا اسم گرامی حمزہ تجویز ہو رہا تھا، لیکن سرور کائنات نے بحکم خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وزیر ہارون کے فرزندوں کے نام شبر و شبیر کے نام پر آپ کا نام حسن اور بعد میں آپ کے بھائی کا نام حسین رکھا۔ یہاں پر یہ بات معلوم رہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے وزیر کا نام ہارون تھا اور جناب ہارون کے 2 فرزند تھے جن کا نام شبر و شبیر تھا۔ اس کا جو ہے عربی میں ترجمہ جو ہوتا ہے وہ حسن اور حسین ہوتا ہے۔ چنانچہ کتابوں میں ملتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا نام شبر، امام حسین علیہ السلام کا نام شبیر بیان کیا گیا ہے۔ آپ کو شبر و شبیر بھی کہتے ہیں اور حسن حسین بھی کہتے ہیں۔ کتاب بحار الانوار میں ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جبریل امین نے سرور کائنات کی خدمت میں ایک سفید ریشمی رومال پیش کیا جس پر حسن لکھا ہوا تھا۔ ماہر علم النسب علامہ ابو الحسین کا کہنا ہے کہ خداوند عالم نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دونوں شہزادوں کا نام انظار عالم سے پوشیدہ رکھا۔ انظار عالم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا والوں کی نظروں سے پروردگار عالم نے ان کے دونوں شہزادوں کا نام پوشیدہ رکھا تھا، یعنی کہ نواس رسول حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، یا یہ کہا جائے کہ فرزند زہرا اور علی جناب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا، اس کو پروردگار عالم نے جو ہے پوشیدہ رکھا تھا انظار عالم سے، یعنی کہ ان سے پہلے حسن حسین کا نام سے کوئی موسوم نہیں ہوا تھا۔ یہ بات کتاب اعلام الورا کے مطابق ہے اور یہ نام بھی لوح محفوظ میں پہلے سے لکھے ہوئے تھے۔ اس کا حوالہ کتاب 14 ستارے میں ملتا ہے۔ اب امام حسن علیہ السلام کے القاب کے بارے میں کہ آپ کے القابات بہت ہیں، بہت کثیر ہیں۔ کثیر کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ ہیں، جن میں مشہور ترین یہ ہے کہ طیب کہا جاتا ہے، تقی کہا جاتا ہے، سبت کہا جاتا ہے اور سید جو ہے وہ زیادہ مشہور ہیں۔ محمد بن طلحہ شافعی کا بیان ہے کہ آپ کا سید لقب خود سرور کائنات جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کیا ہوا ہے، یعنی کہ امام حسن علیہ السلام کا مشہور لقب جو ہے وہ سید ہے، اسے رسول اللہ نے خود عطا کیا تھا۔ امام حسن علیہ السلام کی کنیت جو ہے وہ ابو محمد ہے اور امام حسن علیہ السلام کے والد کا نام حضرت علی علیہ السلام ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی تاریخ ولادت جو ہے وہ 15 رمضان مبارک ہے۔ 3 ہجری کی شب کو مدینہ منورہ میں جو سعودی عرب میں ہے وہاں پر آپ پیدا ہوئے تھے۔ زبان رسالت دہن امامت میں، یعنی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان جو ہے امام حسن علیہ السلام کے منہ میں دی تھی۔ زبان رسالت دہن امامت میں کتاب علل الشرائع میں ہے کہ جب حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آپ سرور کائنات کی خدمت میں لائے گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انتہا خوش ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے یہ خوشی کا ماحول تھا کہ آپ کے ہاں نواسے کی ولادت ہوئی تھی
اور جیسا کہ کتابوں میں ملتا ہے کہ فرشتے مبارکبادی کے لیے آتے تھے، اللہ نے ملائکہ کو بھیجا، جبریل آتے تھے، وہ مبارکبادی پیش کرتے تھے اور انہیں کے ذریعے سے نام بھی آتے تھے کہ اس بچے کا نام یہ رکھنا ہے۔ خوشی کا موقع تھا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے انتہا خوش ہوئے، اور ان کے دہن مبارک میں یعنی کہ امام حسن علیہ السلام کے منہ میں جو ہے رسول اللہ نے اپنی زبان اقدس دے دی۔ کتاب بحار الانوار میں ہے کہ آن حضرت نے نوزائیدہ یعنی ابھی جو تازہ بچے پیدا ہوئے ہیں اسے نوزائیدہ کہتے ہیں، آن حضرت نے نوزائیدہ بچے کو آغوش میں لے کر پیار کیا اور آپ کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت فرمائی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان دی جاتی ہے اور بائیں کان میں اقامت دی جاتی ہے۔ یہ مستحب ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد اس کے کانوں میں اذان اور اقامت کہی جائے، اس لیے مستحب ہے کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ بے چین ہوتا ہے کہ ہم کس گھرانے میں آئے ہیں، آیا یہ گھرانہ دین اسلام کو ماننے والا ہے یا دین اسلام کے خلاف جانے والا، یہاں بت پرستی تو نہیں ہوتی۔ نیا جو بچہ عالم ارواح سے یہاں پر آیا ہے، آپ کے گھر میں جو تشریف لایا ہے وہ بے چین ہوتا ہے، اسی لیے مستحب ہے کہ جب بچے پیدا ہوں تو ان کے کان میں اذان اور اقامت دی جائے تاکہ وہ مطمئن رہیں کہ ہم فطرت اسلام پہ پیدا ہوئے ہیں اور ہم اسلامی گھرانے میں ہم آئے ہوئے ہیں۔ تو مستحب ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کانوں میں اذان و اقامت دی جائے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے بعد ان کے کان میں دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے کے بعد اپنی زبان جناب امام حسن علیہ السلام کے منہ میں دی اور حضرت امام حسن علیہ السلام اسے چوسنے لگے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، خدایا اس کو اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو لعاب دہن رسول کم ملا اور امام حسین علیہ السلام کو زیادہ چوسنے کا موقع دستیاب ہوا، اسی لیے امامت جو ہے نسل امام حسین علیہ السلام میں مستقر ہو گئی یعنی برقرار رہی، اس میں جو ہے یہ نسل امام حسین علیہ السلام میں چلی گئی۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو لعاب دہن رسول کم چوسنے کو موقع ملا اور امام حسین علیہ السلام کو لعاب دہن رسول زیادہ میسر ہوا۔ اس کا حوالہ بھی کتاب 14 ستارے میں ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی مدت امامت جو ہے وہ 10 سال ہے اور آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 47 سال ہے، 47 ایئرس ہے۔ مدت امامت 10 سال اور آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 47 سال ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک امام ہوتا ہے تو دوسرا اپنی امامت کا اعلان نہیں کرتا، ایک امام کے بعد دوسرا جو ہے وہ اپنی امامت کا اعلان کرتا ہے، یعنی کہ جب ایک امام دنیا سے رخصت ہونے لگتے ہیں تو اپنے بعد اپنے جانشین کا اعلان کرتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو جو ہے خلیفہ بھی بنایا، امام بھی بنایا، جانشین بھی بنایا، وصی بھی بنایا۔ رسول کے بعد علی تھے اور مولا علی علیہ السلام جب 40 ہجری میں آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے تو آپ کی شہادت کے بعد جو ہے آپ کے فرزند ارجمند جناب امام حسن علیہ السلام کو جو ہے مدت امامت سونپی گئی ہے اور آپ جو ہے 10 سال تک امامت کے فرائض کو انجام دیا ہے۔ تاریخ شہادت امام حسن علیہ السلام 28 صفر المظفر 50 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی ہے، مدینہ منورہ سعودی عرب میں ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی سبب شہادت جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ معاویہ کے اشارے پر جودہ بنت اشد نے آپ کو زہر دیا۔ یہ جودہ بنت اشد جو ہے امام حسن علیہ السلام کی بیوی تھی، اور جودہ بنت اشد وہ ہے کہ جس کے باپ نے بھی دشمنی دکھلائی اور جس کے بیٹے نے بھی دشمنی دکھلائی اور جس کی بیٹی نے بھی دشمنی دکھلائی۔
جودہ بنت اشد نے جو ہے معاویہ کے اشارے پر امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا۔ معاویہ نے آپ کی زوجہ جودہ بنت اشد کو 1,00,000 درہم اور اپنے بیٹے یزید سے شادی کا لالچ دے کر زہر دلوایا تھا۔ لالچ جو ہے بڑی بری بلا ہے، اس سے ہمیں محفوظ رہنا چاہیے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ امام حسن علیہ السلام جہاں امام وقت تھے، جہاں معصوم تھے، جہاں نواسِ رسول تھے، جہاں فرزند علی اور بطول تھے، ان کی زوجیت میں آنا بڑا کمال تھا، بڑا شرف تھا، لیکن لالچ کی بنا پر جودہ بنت اشد نے جو ہے امام حسن علیہ السلام کے یعنی اپنے شریک حیات کو، اپنے شوہر کو اس نے زہر دیا۔ لالچ کیا دی گئی تھی کہ اسے 1,00,000 درہم دیا جائے گا اور اپنے بیٹے یزید سے شادی کرائی جائے گی۔ چنانچہ تاریخوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جب جودہ بنت اشد نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا اور معاویہ کے پاس پہنچی کہ ہم نے اپنا کام کر دیا ہے، اب ہمیں جو ہم سے معاہدہ کیا گیا تھا، جو آفر دیا گیا تھا وہ ہمیں کیا جائے، تو معاویہ نے جو ہے جودہ بنت اشد کو بھگا دیا، کہا کہ جب تم اپنے شوہر کی نہیں ہوئی تو ہمارے بیٹے یزید سے تم کیا توقع کرتی ہو کہ تم اس کے ساتھ وفاداری کرو گی۔ چنانچہ اسے نہ 1,00,000 درہم ملا اور نہ یزید سے شادی کا موقع ملا، لیکن اس کی قسمت میں لالچ کی بنا پر جہنم لکھ دی گئی کہ ایک معصوم کو اس نے زہر دیا، اپنے شوہر کو زہر دیا، فرزند رسول کو زہر دیا، امام وقت کو زہر دیا۔ تو یہ سبب شہادت جو ہے وہ معاویہ کے اشارے پہ آپ کی زوجہ نے جودہ بنت اشد نے جو ہے زہر دیا تھا، جس سے آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ آپ کی شہادت 28 صفر 50 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی قبر مبارک بھی مدینہ منورہ کی مشہور قبرستان جو روضہ رسول کے سامنے ہے، جسے جنت البقیع کہا جاتا ہے، اور یہ جنت البقیع بہت پرانی قبرستان ہے۔ یہ نبی اللہ کے زمانے سے بنائی ہوئی قبرستان ہے۔ اسی قبرستان میں حضرت امام حسن علیہ السلام کو جو ہے دفن کیا گیا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی تجہیز و تکفین۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام نے یعنی کہ آپ کے بھائی نے غسل و کفن کا انتظام فرمایا اور نماز جنازہ آپ کے بھائی امام حسین علیہ السلام نے پڑھائی ہے۔ ظاہر سی بات ہے امام حسن علیہ السلام کے بعد امامت جو ہے امام حسین علیہ السلام کی جانب منتقل ہوئی، تو امام حسین علیہ السلام کی ذمہ داری تھی۔ چنانچہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کو غسل و کفن کا انتظام کیا اور نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی وصیت کے مطابق کہ انہیں سرور کائنات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنے کے لیے یہ لوگ اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے چلے۔ ابھی پہنچے ہی تھے کہ بنی امیہ خصوصاً مروان وغیرہ آگے آ گئے اور پہلی رسول میں امام حسن علیہ السلام کو دفن ہونے سے روکا، اور بات یہاں تک بڑھ گئی کہ تیر چلائے گئے اور کئی تیر تابوت میں پیوست ہو گئے۔ بنی امیہ نے کتنی دشمنی اہل بیت علیہ السلام سے کی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی خواہش تھی کہ ہمیں اپنے نانا کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ امام حسن علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ہمیں یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے، اسی لیے آپ کی وصیت و ملا تھا کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ یہاں دفن کیا جائے، اگر دفن ہونے میں رکاوٹ پیدا کی جائے تو ہمیں جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ چنانچہ جب آپ کا جنازہ نکلا ہے تو لوگوں نے رکاوٹیں پیدا کی۔ معاویہ کے بنی امیہ کے لوگوں میں سے خصوصاً جس کا نام مروان بیان کیا گیا ہے وہ آگے بڑھا اور اس نے جنازے فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام پر تیر برسوائے اور کئی تیر جو تھے جنازے میں لگے۔ چنانچہ جنازہ پھر گھر پر آیا اور جناب امام حسن کی بہن جناب زینب ام کلثوم نے جو ہے ان جنازوں سے تیر نکالا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ جنازہ جنت البقیع میں لے جایا گیا اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ شاید یہ کائنات کا پہلا جنازہ ہو جو گھر سے صحیح و سالم نکلا تھا، لیکن
دشمنوں نے اس پر تیر برسائے اور پھر وہ گھر میں واپس آیا ہے، ورنہ عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب جنازہ نکلتا ہے تو اسے قبرستان میں جا کر دفن کیا جاتا ہے، اسے گھر پہ لایا نہیں جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی مظلومیت امام حسن علیہ السلام ہے، اور یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام پہ لوگوں کا ظلم و ستم ہے کہ جسے دنیا نے دیکھا کہ آپ کا جنازہ جو ہے گھر میں لایا گیا، اس لیے لایا گیا کہ اس پہ تیر برسائے گئے تھے، اور کئی تیر جو ہے امام حسن علیہ السلام کے جنازے میں لگے تھے، آپ کے لاشے پہ لگے تھے، جسے آپ کی بہنوں نے نکالا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیویاں اور اولادیں، آپ نے مختلف اوقات میں 9 بیویاں کی ہیں، یعنی آپ نے 9 شادیاں کی ہیں اور الگ الگ وقت میں کی ہیں۔ آپ کی اولاد میں 8 بیٹے اور 7 بیٹیاں ہیں۔ امام شبلنجی نے کا کہنا ہے کہ آپ کے 3 فرزند عبداللہ، قاسم اور عمر جو ہے، یہ عمر نہیں پڑھا جاتا، عمر جب پڑھا جائے گا جب واو نہیں ہوگا، لیکن اگر واو ہوتا ہے تو اسے عمر پڑھا جاتا ہے۔ تو امام شبلنجی کا کہنا ہے کہ آپ کے 3 فرزند عبداللہ، قاسم اور عمر جو ہے کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی انگوٹھے کے نگینے کا نقش جو تھا العزت للہ تھا۔ تو یہ آج کا درس ہے جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ درس سمجھ میں آیا ہوگا، اور اس درس میں جو وعظ و نصیحت ہے، جو سبق ہے، اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اسے ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس درس سے جو سوالات نکلتے ہیں اس کے جواب ہمیں لکھنے ہیں۔ اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ بچوں کے پیدائش کے بعد ان کے کان میں اذان اور اقامت دی جاتی ہے، تو امام حسن علیہ السلام کے کان میں اذان اور اقامت کس ذات مبارک نے دی تھی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کا نام کس نے رکھا تھا، اور کس کے حکم پر رکھا تھا، اور کس وزیر کے فرزندوں کے نام پہ رکھا گیا تھا؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے مشہور القابات میں سے 3 مشہور القاب کو لکھیے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو زیادہ لعاب دہن رسول چوسنے کا موقع ملا یا امام حسین علیہ السلام کو؟ ان میں سے کس امام نے لعاب دہن رسول کو زیادہ حاصل کیا ہے؟ پانچواں سوال یہ ہے کہ جودہ بنت اشد کے بارے میں بیان کیجیے، یہ کون تھی اور کس کے اشارے پہ اس نے زہر دیا تھا؟ امید کرتے ہیں کہ سوال کا جواب لکھ کر جلد سے جلد ارسال کیا جائے گا۔ خدا ہماری اس خدمت کو قبول کرے اور ہم سب کو در اہل بیت سے وابستہ رکھے اور تعلیمات اہل بیت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔